السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رات کو سیر کرائی۔ سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے وہ اسراء کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسراء کے لفظی معنی ہے رات کو سفر کرنا۔ یہ وہی سفر ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک روح اور جسم سمیت براق پر معجزاتی طور پر لے جایا گیا۔ اس ایمان افروز اور حیرت انگیز واقعے کی تفاصیل صحیحین اور سنن اربعہ سمیت احادیث کی کئی کتب میں موجود ہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم حدیث نمبر 163 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں مکہ میں اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا کہ اچانک میرے کمرے کی چھت پھٹی اور جبرائیل علیہ السلام کچھ اور فرشتوں کے ساتھ نیچے اترے۔ انہوں نے میرا سینہ پھاڑا اور ان کے پاس ایک تشت جس میں زمزم تھا۔ انہوں نے میرے جسم سے میرے دل، میری آنتیں، میرے جسم کے پارٹس نکالے اور اس زمزم سے ان اعضاء کو واش کیا۔ پھر وہ اپنے ساتھ ایک آسمان سے چاندی کا پیالہ ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا لائے تھے، وہ میرے سینے میں انہوں نے انڈیل دیا۔ اس کے بعد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم بابرکت سفر کے لیے تیاری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر بٹھایا گیا۔ براق ایک گدھے سے بڑے سائز کا اور خچر سے، گھوڑے سے چھوٹے سائز کا ایک جانور ہوتا ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا گیا اور مسجد اقصی کا سفر شروع ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات میں ہی مسجد اقصی پہنچے جہاں لوگ اپنے جانور باندھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے براق کو وہیں باندھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی امامت کروائی۔ اب یہاں اگر کسی کے ذہن میں، کسی کے عقل میں یہ سوال آئے کہ تمام انبیاء کی روحوں کو جمع کیا گیا یا ان کو ان کے جسم سمیت اکٹھا کیا گیا، تو دیکھیں یہ واقعہ جس طرح حدیثوں میں، احادیث میں آیا ہے، ہمیں اسی طرح اس پر ایمان لانا چاہیے۔ مزید اس کے بارے میں سوال کر کے اپنے ایمان کو متزلزل نہیں کرنا چاہیے کہ جس طرح مشرکین نے سوال کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایمان بالغیب لا کر تصدیق کر دی اور ہمیشہ کے لیے صدیق کا ٹائٹل جیت لیا۔ ہمیں ابو بکر صدیق جیسا ایمان لانا ہے۔ وہ تو فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کا خالق ہے، اس کے لیے تو ایک کن سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کروائی اور امام الانبیاء بن گئے۔ امام کا لفظی مطلب ہے جو آگے ہو، لیڈر ہو، اور ورا اس کا اپوزٹ ہے، پیچھے، خلف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی امامت کروائی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کے لیے 2 پیالے پیش کیے گئے جن میں ایک میں شراب اور ایک میں دودھ تھا۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ پینے کے لیے اٹھایا تو جبرائیل نے کہا اس اللہ کی حمد و ثنا کہ جس نے آپ کو فطرت کی طرف رہنمائی کی، اگر آپ شراب اٹھاتے تو آپ اور آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ لیکن دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کو، دودھ کو چنا، اور ہمیں بھی اپنے کھانے پینے میں بھی انبیاء کی سنت کو فالو کرنا چاہیے کہ نیچرل چیزیں، قدرتی چیزیں، یہ فطرت ہے اور یہ انبیاء کی غذا تھی، اور ہمیں بھی دیگر مشروبات سے ہٹ کر اسی ڈرنک کو ترجیح دینی چاہیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی طرف لے جایا گیا۔ یہاں یہ واقعہ اسراء کا پہلا فیز کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب دوسرا فیز ہے معراج۔ معراج کا مطلب ہے جیسے سیڑھی پر اوپر چڑھنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمین سے آسمان کا سفر شروع ہوا، پھر وہی دوبارہ براق پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا گیا، اور جب پہلے آسمان پر پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے پوچھا گیا کون؟ تو جبرائیل نے بتایا کہ میں جبرائیل۔ تو پھر پوچھا گیا کہ تمہارے ساتھ کون؟ بتایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیجئے کہ اس واقعے میں ہمیں بھی مینرز سکھائے گئے ہیں، ہمیں بتایا گیا ہے کہ کسی کے ہاں جانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے۔ اگر آپ سے یہ وہ پرسنالٹیز ہیں، یہ وہ وی آئی پیز ہیں کہ جن کے اوپر کوئی اور وی آئی پیز نہیں، سید الملائکہ جبرائیل اور سید البشر محمد الرسول اللہ، جب ان کے لیے اذن کا یہ طریقہ ہے تو ہم کیوں اپنے لیے کہیں جانے پر، پوچھنے پر توہین محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں بلا کر اتنا انٹروڈکشن لیا جا رہا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے جبرائیل کو بھیج کر بلایا گیا اور پھر پوچھا جا رہا ہے کہ کون؟ جواب آیا جبرائیل۔ پوچھا تمہارے ساتھ کون؟ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہیں بس نہیں، پھر پوچھا کہ کیا تمہیں رب کی طرف سے اجازت نامہ ملا ہے؟ فرمایا جی ہاں۔ تب دروازہ کھولا گیا اور سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا، ویلکم کیا، خوش آمدید کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہلے آسمان پر ایک بزرگ پارش انسان کو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبرائیل نے تعارف کروایا۔ تو دیکھیے اگر کسی کو بلاتے ہیں تو وہاں موجود سب کا تعارف بھی کروانا ہوتا ہے۔ کس طرح؟ جیسے جبرائیل نے ایک ایک بات اس واقعے کی مختلف روایات سے لے کر ایک واقعے کی صورت میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں تاکہ ہمیں سمجھ آ سکے، تمام باتوں کا ہم احاطہ کر سکیں کہ کس طرح اذن کا طریقہ ہے، کس طرح انٹروڈکشن کروایا جا رہا ہے۔ تو جب آدم علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا گیا یہ تمام انسانیت کے بابا، یہ آدم علیہ السلام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم علیہ السلام نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور صالح نبی کہا، آپ کی نبوت کی تصدیق کی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے آدم کو دیکھا کہ وہ اپنی دائیں جانب جب دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں، لیکن جب اپنی بائیں جانب دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ میں نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے تو فرمانے لگے کہ اس طرف میری امت کے میری اولاد کے وہ لوگ ہیں جو نیک کام کرنے والے تھے اور وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور اس طرف وہ فاسق و فاجر اولاد میری امت کے ہیں کہ جو برے کام کرنے والے تھے اور وہ جہنم میں جائیں گے۔ اسی وجہ سے میں ادھر دیکھتا ہوں تو ہنستا ہوں اور ادھر دیکھتا ہوں تو روتا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر بڑھے، پھر وہی 7 آسمانوں تک یہی سلسلہ جاری رہا۔
پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اندر سے پوچھا گیا کون؟ فرمایا جبرائیل۔ پوچھا تمہارے ساتھ کون؟ فرمایا محمد الرسول اللہ۔ فرمایا آنے کا اذن ملا ہے، اجازت ملی ہے؟ فرمایا بالکل ضرور، بلایا گیا ہے۔ تو دروازہ کھولا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم، مرحبا کہا گیا۔ آپ کو نیک نبی، نیک انسان اور نبوت کی تصدیق کی گئی۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے آسمان پر یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، اور پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ کی نبوت کی تصدیق کی، تعارف ہوا، باتیں ہوئیں۔ اس کے بعد دوبارہ تیسرے آسمان کی طرف، وہاں تیسرے آسمان پر وہی دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، دوبارہ پوچھا گیا، دوبارہ جواب دیا گیا، پھر خوش آمدید کیا گیا۔ وہاں آپ نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں تو اللہ نے خوبصورتی کا ایک بڑا حصہ دیا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ یہی خوبصورتی کا تذکرہ سن کر کہتی ہیں کہ ان کو ان کے دور والی عورتوں نے دیکھا تو اپنی انگلیاں کٹوا ڈالیں، اور اگر وہ ہمارے نبی کو دیکھتی جو ان سے زیادہ حسین و جمیل تھے، وہ اپنی گردنیں، اپنے دل کاٹ بیٹھتی۔ پھر تعارف ہوا، وہی انہوں نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی۔ پھر چوتھے آسمان کی طرف بڑھے۔ چوتھے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادریس علیہ السلام کو دیکھا۔ ادریس علیہ السلام سے پھر وہی سلام، دعا، نبوت کی تصدیق اور تعارف ہوا۔ اس کے بعد اوپر بڑھے پانچویں آسمان کی جانب۔ پانچویں آسمان پر پھر وہی مرحلہ، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اندر سے پوچھا گیا، باہر سے جواب ملا۔ جب دروازہ کھلا پھر وہی تعارف ہوا، ویلکم ہوا، خوش آمدید ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچویں آسمان پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آسمان پر کون سے نبی کو دیکھا؟ چوتھے پر ادریس، اور پانچویں پر موسیٰ علیہ السلام کے بھائی، بڑے بھائی ہارون کو دیکھا۔ وہاں پہ وہی سلام، دعا اور تعارف اور نبوت کی تصدیق۔ پھر اوپر بڑھے چھٹے آسمان کی جانب، تو وہاں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آنے کا مقصد معلوم ہے؟ کیوں آئے ہو؟ فرمایا معلوم نہیں۔ فرمایا ضرور کسی خاص مقصد سے بلایا گیا ہے، تو واپسی پر مجھے اپنا مقصد ضرور بتانا، اور رونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ میری امت تمہاری امت سے پہلے دنیا کی سب سے بڑی امت تھی، بنی اسرائیل، لیکن وہ جہنم میں جلنے والوں میں سب سے زیادہ ہیں۔ لیکن تمہاری امت جو میری امت سے بھی تعداد میں زیادہ ہے، وہ جنت جانے والوں میں سب سے زیادہ ہیں۔ مجھے اپنی امت کا افسوس ہے، تمہاری امت پر رشک ہے، لیکن مجھے واپسی پر حال ضرور بتانا کہ تمہیں کس لیے بلایا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتویں آسمان کی جانب لے جایا گیا۔ وہاں وہی دروازہ کھٹکھٹایا گیا، وہی اذن ملا، اندر داخل ہوئے، مرحبا ہوا۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے دیکھا۔ یاد رہے، بیت المعمور جس طرح زمین پر کعبہ ہے، بالکل آسمان پر اوپر بیت المعمور ہے، اور اس کے ارد گرد بھی ایک وقت میں 70,000 فرشتے اس کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کا دروازہ ہے دونوں جانب سے کہ فرشتے داخل ہوتے ہیں اور نکلتے ہیں اور طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتے ایک دفعہ طواف کر لیتے ہیں پھر قیامت تک ان کو دوبارہ چانس نہیں ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ منظر دیکھا تو جب واپس آئے تو کہا، اے عائشہ، اگر مجھے اپنی تمہاری اس قوم کے جلد ایمان لانے کا، کہ ابھی نیا نیا ایمان لائے ہیں، اس بات پر ان کا ایمان نہ بگڑ جائے، کمزور ہو جائے، شک نہ پیدا ہونے لگے،
میں خاموش ہوں، ورنہ میرا دل کرتا ہے کہ میں بیت المعمور کی طرز پر کعبہ کے 2 دروازے نیچے رکھتا کہ جس میں طواف کرنے والے داخل ہوتے، نکلتے اور کعبہ کا طواف کرتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے لے جایا گیا جہاں پر جبرائیل علیہ السلام رک گئے۔ کہا کہ اللہ کے نبی، یہ میری بارڈر لائن ہے، اس سے اوپر میں نہیں جا سکتا، آپ جائیے۔ اگر میں آگے گیا تو میں جل جاؤں گا نور سے، جو آگے نور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آگے سدرۃ المنتہا، جو ایک سدرہ کا مطلب ہے بیر کا درخت، وہ ایسا تھا کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اس کا ایک بیر بہت بڑے سائز کا، اور اس کے پتے اتنے بڑے بڑے تھے کہ وہ کئی سو سال کی مسافت جتنے لمبے تھے اور وہ ختم نہ ہوتے۔ وہاں نور ہی نور تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی گئی۔ یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نور یا اللہ کو دیکھا، تو احادیث میں ایسی کوئی بات نہیں۔ احادیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی گئی، اور جو سورہ نجم کے الفاظ ہیں فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کہ 2 کمان کا فاصلہ تھا۔ تو یاد رکھیں، سوچنے کی بات ہے کہ جہاں سدرۃ المنتہا کے پتے اتنے بڑے تھے کہ کئی سو سال کا سفر تھا، تو وہ کمان کیا دنیا کا کمان ہوگا؟ وہ بھی تو وہیں کی باتیں ہیں نا۔ تو اللہ کے نبی نے اللہ کی ذات کو بالکل نہیں دیکھا۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ جس نے یہ کہا تو گویا اس نے اللہ کے نبی پر جھوٹ بولا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ پر وہاں وحی کی گئی اور 2 چیزیں ملی۔ ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول اور لا یکلف اللہ، یہ 2 مکمل آیات جو قرآن کا پہلے سے حصہ تھیں، یہ 2 آیات ملی۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 آیات کافی ہیں اس شخص کے لیے کہ جس نے پڑھ لی تو انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے کبھی بھی ان آیات کو پڑھنا نہیں بھولتے تھے، نہیں چھوڑتے تھے، ضرور پڑھ کے سوتے تھے۔ اور دوسری چیز امت مسلمہ سوچنے کی بات ہے جو ملی، اس کے آج ہم بڑے تارکین ہیں، تارک الصلاۃ، نماز کے چھوڑنے والے۔ دوسری چیز جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ ضرور آپ کو کچھ خاص مقصد کے لیے، خاص دینے کے لیے بلایا گیا ہے، تو میرے ساتھ واپسی پر شیئر ضرور کرنا۔ یہ وہ نماز تھی جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر بلایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے 50 نمازیں ملی۔ جب آپ واپس آنے لگے، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ کے نبی کیا ملا؟ تو آپ نے بتایا کہ 50 نمازیں۔ فرمایا واپس جائیں، اللہ سے عرض کریں، کنسیشن کروائیں، تخفیف کرائیں، میری امت کو اس سے بھی کم نمازیں ملی تھیں اور وہ پابندی نہیں کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے، پھر 10 نمازوں کی تخفیف کی گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا واپس جائیں۔ امت مسلمہ، موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہم پر احسان ہے، ورنہ ہم کہاں 50 یا 40 نمازیں ادا کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ گئے، پھر تخفیف کرائی، پھر دوبارہ 30 نمازیں، حتیٰ کہ اسی طرح آپ جاتے اور آتے رہے اور موسیٰ علیہ السلام بھیجتے رہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے رحم کرتے رہے، تخفیف کرتے رہے، حتیٰ کہ 5 نمازیں بچیں۔ تو پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی دوبارہ جائیے، کیونکہ میری امت کو اس سے بھی کم یعنی 3 نمازیں ملی، اور آج بھی یہودی 3 نمازیں پڑھتے ہیں۔ ویسے رکوع سجدہ اس طریقے کے مطابق جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ 3 نمازیں، مطلب صبح، دوپہر اور رات 3 نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے رب کا اتنا سا بھی اپنی امت کو تحفہ نہ دے سکوں۔ تو جب آپ واپس اترنے لگے تو ندا آئی،
پکار آئی اللہ کی طرف سے کہ ہم نے تمہاری امت کے لیے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس نے یہ 5 نمازیں ادا کی گویا اسے ثواب 50 نمازوں کا ملے گا، اور اسی طرح ان کی ہر نیکی کے بدلے میں اللہ نے 10 گنا بڑھا دیا ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے مہینے کے 30 روزے رکھتا ہے اور اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھتا ہے تو یہ ٹوٹل 36 ہوئے۔ یہ 36 اس کو 10 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو یہ سال بھر کے دنوں کے برابر ہوتے ہیں۔ تو جس نے یہ 36 روزے رکھے اسے سال کے دنوں کے روزوں کا ثواب، اور جس نے 5 نمازیں پڑھی اسے 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کی طرف سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا انعام و اکرام ہے کہ ان کی ہر عبادت کو 10 سے ملٹیپلائی کر دیا گیا ہے، جبکہ گناہ اس کو 1 کے بدلے 1 ہی لکھا جاتا ہے۔ وہ بھی ریموو کا آپشن ہمیشہ ہر گناہ کے ساتھ ہے، ڈیلیٹ کا آپشن ہر گناہ کے ساتھ ہے کہ اگر توبہ کر لی تو ریموو کر دیا جائے گا پرماننٹلی۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے میں بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ کرنا پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مشاورت سے 5 نمازیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ایک خاص پیغام دیا، کہا کہ اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا۔ وعلیکم السلام ابراہیم علیہ السلام۔ میں اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا، اور کہنا کہ جنت ایک ایسا پلاٹ ہے، ایک ایسی زمین ہے جو بڑی زرخیز ہے، جہاں پر بویا ہوا بیج کبھی ختم نہیں ہوتا، جلد ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا، اس کی شجر کاری ضرور کرنا، اپنے لیے گرینری جتنی چاہو پیدا کر لو بائی سینگ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ، الحمد للہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتے رہو، اور اپنے لیے جنت میں باغات تیار کرتے رہو۔ وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دیکھا جہنم میں جو اپنے بڑے بڑے لوہے کے جیسے ناخنوں سے اپنا چہرہ اور اپنا جسم کھروچ رہے تھے۔ فرمایا یہ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہا گیا کہ یہ وہ غیبت کرنے والے ہیں جو دنیا میں غیبت کر کے کسی اور کو تکلیف پہنچاتے تھے، ان کا گوشت کھاتے تھے، آج اپنا گوشت نوچ رہے ہیں۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، اس سے ہر صورت میں بچنا چاہیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا مشاہدہ کیا کہ جس کی کوئی دنیا میں کوئی آنکھ اس کے امیجن نہیں کر سکتی، کوئی دل، کوئی زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی اس کی خوبصورتی کو۔ وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم آج کے علماء، خطباء، اسپیکرز کے لیے ایک وارننگ دی کہ جو بات وہ لوگوں کو کہتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے تو قیامت کے دن ان کے لیے بڑی سخت وعید ہے کہ خود گویا وہ نصیحت کرتے ہیں اور دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں اور وہ خود میاں فصیحت بنے ہوئے ہیں۔ اس کی بہت سخت وعید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ کر کے، جن کو میں نے بالاختصار بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور پھر بھی میں آپ کا بہت سارا ٹائم لے گئی ہوں، بٹ جب آپ واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم سے سارا واقعہ بتایا، تو مشرکین آپ کو پھر اذیت دینا شروع ہو گئے کہ ایسا کیسے ممکن ہے، کیونکہ وہ اپنی عقل کے ترازو سے تولنے لگے۔ بھلا بتائیے کہ قرآن و حدیث کو عقل سے تولا جاتا ہے یا ایمان سے؟ تو وہاں وہ ایمان تو ان کے پاس تھا نہیں، عقل سے تولنے لگے، حتیٰ کہ کسی کہنے والے نے کہا ٹھیک ہے ہمیں بتاؤ، گویا انہوں نے آپ کے سامنے ایک کوسچن پیپر رکھا کہ بیت المقدس فلاں سائڈ سے کیسے ہے، فلاں جگہ کیسی ہے، فلاں جگہ میں کیا ہے، کہ
کہ جو قافلے آتے جاتے ہیں پھر ہم ان سے تصدیق کریں گے تو آپ کا سچ جھوٹ کلیئر ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سامنے جبرائیل نے بیت المقدس آگے کر دیا، جو مجھ سے وہ سوال پوچھتے میں دیکھتا جاتا اور بتاتا جاتا، تاکہ ان لوگوں کو اللہ کی نشانیوں پر ایمان مکمل ہو جائے۔ یہ تھا وہ واقعہ جس کے حوالے سے ہمارے اندر بہت ساری توہمات، بدعات، خیالات، نعوذ باللہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم مشرکین جیسا، منافقین جیسا کمزور ایمان والے ہیں یا صدیق جیسے مضبوط ایمان والے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔